بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس کی فضیلت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ناممکن ہے، امپوسیبل ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاؤنٹ لیس رحمتوں، بے پایہ مغفرتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان يكون رمضان السنة كلها۔ اگر میری امت کو رمضان کی حقیقت اور ریالٹی معلوم ہو جائے تو وہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہی رہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے ڈیوائن سیشن آف مرسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا موسم ہے۔ رمضان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ریوارڈز آر ملٹی پلائڈ، نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، کہ جو شخص رمضان کے اندر کوئی نفل عبادت کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص رمضان میں ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ فرض نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ دس از دا ڈیوائن جنرسٹی آف اللہ۔ اتنے بڑے اجر و ثواب کے بعد اگر کوئی رمضان کی قدر نہ کرے تو وہ بہت بدبخت اور محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ کے نبی نے آمین کہا، رغم انف امرئ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے وحی، اینجل آف ریویلیشن ہے، وہ بد دعا کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ If a person can't earn forgiveness in Ramadan, then when؟ اگر رمضان میں بھی بخشش نہ ہو سکی تو پھر کب ہوگی؟ Dear viewers، جو چیز جتنی زیادہ اہم اور قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے۔ Valuable things are always kept in secure places۔ اگر کوئی عام پتھر ہو تو اسے راستے میں یوں ہی ڈال دیا جاتا ہے، لوگ اسے رونتے ہیں، اور اگر وہی پتھر گولڈ ہو، سونا ہو، تو اسے گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، بلکہ گھر میں بھی الماری کے اندر، تجوری میں، لوکر میں محفوظ رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ ڈائمنڈ اور ہیرا ہو تو اسے دنیا کے محفوظ ترین مقام کے اندر رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک بھی ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اس کی حقیقت کو سمجھے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے۔ رمضان از ناٹ جسٹ اے منتھ، اٹ از اے ڈیوائن گفٹ۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طرح ہمیں رمضان المبارک کی ان قیمتی لمحات کی قدر کرنی چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اپنی خواہشوں کو، نفسانی خواہشات کو، فزیکل ڈیزائرز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کی تربیت ہے۔ یہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عاقل مطلب عقل مند ہو، مسلمان ہو، اور بالغ کا مطلب اگر بچی ہے، لڑکی ہے، تو 9 سال سے
15 سال کے بیچ میں کبھی بھی اگر اسے پیریڈ آ جائے تو بالغ سمجھی جائے گی، ورنہ 15 سال کے بعد بالغ سمجھی جائے گی، اس پر روزہ فرض ہوگا۔ لڑکا ہے، لڑکا 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے اگر اسے نائٹ فال ہو جائے، ادروائز 15 سال کے بعد لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ تو لڑکا اور لڑکی جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ چند اعذار اور چند پرابلمس ہے جن کے اندر شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ عورت پیریڈ سے ہے، یا پری برتھ بلیڈنگ ہے، بچے کی پیدائش کے بعد آنے والی ناپاکی کے دن ہے، پریگنینٹ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے سے خود اس کی جان کو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بہت بوڑھے ہیں، مریض ہے، مسافر ہے، ان حالات کے اندر، ان اعذار کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے۔ ان اعذار اور پرابلمس کے بغیر ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کو کسی بھی قیمت پر، ایٹ اینی کوسٹ، رمضان المبارک کے روزے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا سب سے اہم عمل ہے۔ رمضان المبارک کے اندر دوسرا اہم عمل نماز تراویح ہے۔ عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کا اہتمام مرد اور عورت سب کو کرنا چاہیے۔ تراویح کے اندر عورتیں کافی لاپرواہی اور غفلت برتتی ہیں۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں 20 رکعت تراویح پڑھے، 2 رکعت کر کے جو صورتیں یاد ہوں وہ صورتیں ان رکعتوں کے اندر پڑھے۔ چاہے تو علم تر کیف سے سورہ ناس تک 10 صورتیں ہیں، ہر رکعت کے اندر 1 صورتیں پڑھے، 10 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ علم تر کیف سے پڑھے، 20 رکعت اس طرح مکمل ہو جائیں گی۔ تو نماز تراویح کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تراویح یہ رمضان کی ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک کا تیسرا اہم عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور اسی مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ گویا رمضان المبارک قرآن کریم کے نازل ہونے کی یادگار ہے۔ اس لیے خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، اپنا شیڈیول بنائیں۔ دن اور رات کے اندر اپنی سہولت کے اعتبار سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ جتنا متعین کر سکتے ہوں اتنا متعین کر کے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی خوب سے خوب تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ یہ کوشش کرے کہ کم سے کم روزانہ 5 پارے پڑھے، اور اس طرح رمضان المبارک کے اندر 4-5 قرآن کریم ختم کرے۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ روزانہ 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور پورے رمضان کے اندر تمام مسلمانوں کو کم سے کم 1 مرتبہ تو قرآن کریم مکمل کرنا ہی چاہیے۔ اگر 1 مرتبہ بھی قرآن کریم مکمل نہیں کر پائے رمضان المبارک کے اندر، بڑی محرومی کی بات ہے۔ رمضان المبارک کے اندر چوتھا اہم عمل نفل نمازوں کا اہتمام ہے۔ اشراق، چاشت، اوابین، تمام نمازوں کا اہتمام کرے۔ خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار جو شفا مانگے میں اسے شفا عطا کروں۔ بقیہ دنوں کے اندر تہجد کی نماز پڑھنا ذرا مشکل ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر تہجد کی نماز کا پڑھنا بہت آسان ہے۔ سحری کھانے کے لیے ہر مسلمان اٹھتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر کچھ رکعات تہجد کی پڑھ لیا کرے
تو بڑا ثواب ملے گا اور بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ کچھ پہلے اٹھ کر پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد سحری کھا لیں۔ رمضان المبارک کے اندر 5واں عمل دعاؤں کا اہتمام ہے۔ رمضان اور حج یہ دو ایسے مواقع ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے اوقات کثرت سے بیان کیے گئے ہیں۔ سحری کھاتے وقت، افطار کرتے وقت، قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد، یہ وہ اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرے۔ بہت سارے حضرات افطار کی تیاری کے اندر ایسا مشغول ہوتے ہیں کہ انہیں افطار کے وقت دعا کا خیال تک نہیں آتا۔ خاص طور پر بیچاری عورتیں افطار کی تیاری اور پکوان میں اس طرح لگی رہتی ہیں کہ افطار کا وقت تو ہو جاتا ہے، ان کی افطار کی تیاری ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے لیے دعا کرے، اعزہ قاریب کے لیے دعا کرے، رشتہ دار کے لیے دعا کرے، مرحومین کے لیے دعائیں کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے۔ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، ایسے مبارک وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد نہ ہونے دے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک اہم عمل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ کرنا تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ رمضان المبارک کے اندر آدمی جب خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو محتاجوں اور غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اور خاص طور پر افطار کرانے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے اندر اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق دوسروں کو افطار کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص افطار کراتا ہے تو روزے رکھنے والے کے ثواب کے برابر، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے اہم بات رمضان المبارک کے اندر یہ ہے کہ فرائض، واجبات اور نوافل کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اہتمام رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ رمضان المبارک کے اندر یہ کوشش کرے کہ آنکھ غلط چیزیں نہ دیکھے، کان سے غلط چیزیں نہ سنے، گانے بجانے، غیبت چغلی کی باتیں اپنے کان سے نہ سنے، زبان سے غلط بات، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، غلط چیزیں، فلم، گانے بجانے کی چیزیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، اپنی اعضاء و جوارح کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تب جا کر رمضان المبارک کا نور ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ اس سلسلے میں لوگ رمضان المبارک آتے ہی پوری پلاننگ اور منصوبہ کرتے کہ ہمیں یہ عبادت کرنی ہے، اتنے قرآن کریم پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کی کوشش کرتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک میں گناہوں سے بچائے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک میں گناہوں سے بچائے۔ روزہ رکھ کر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے تو بچا لیتے ہیں جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں، کھانا بھی حلال تھا، پینا بھی حلال تھا، بیوی بھی حلال تھی، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے تو بچا لیا، لیکن جو چیز ہمیشہ حرام تھی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، الزام تراشی کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا، اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرنا، گانے سننا، روزہ رکھ کر بھی اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہیں بچا رہے ہیں تو ہمارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو روزہ رکھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اس طرح رمضان المبارک گزارے، یہ تہیہ کرے، یہ عزم کرے کہ ہم رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کریں گے، ایک بھی روزہ ہم سے چھٹنے نہیں پائے گا،
تراویح کا اہتمام کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، خوب کم سے کم 5-6 یا کم سے کم 1 ختم تو ضرور رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف کا کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ کے راستے میں اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق خرچ کریں گے، لوگوں کو افطار کرائیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اس طرح اگر ہم نے رمضان المبارک کو گزار لیا تو یقین جانیے یہ رمضان ہمارے لیے رحمت، برکت اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔